مردوں کو حاکمیت دی ہے۔ پہلی وجہ جو ہے نا وہ بیان کی، بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، اللہ نے ان مردوں کو حاکمیت کے درجے پہ اس لیے رکھا کیونکہ ان میں سے ایک دوسرے کے اوپر اللہ نے ان کو فضیلت دے دیا، ایک کو دوسرے کے اوپر اللہ نے فضیلت دے دی ہے، یعنی مردوں کو عورتوں کے اوپر فضیلت دی ہے۔ اب اس کے اندر جو ہے نا عورتوں کا غصہ ٹھنڈا ہو جانا چاہیے تھا، ان کا حسد ختم ہو جانا چاہیے تھا۔ بھائی اس میں مرد کا تو کوئی کمال نہیں، آپ کی مردانگی کے اندر آپ کا کیا کمال ہے؟ آپ کی جنس مرد ہے تو اس میں آپ کا کیا کمال ہے؟ اللہ چاہتا تو آپ کو عورت بھی پیدا کر سکتا تھا، میرا کیا کمال ہے کہ میں مرد ہوں؟ یہ تو اللہ نے پیدا کیا ہے، اللہ نے فضیلت دے دی ہے۔ مردوں کا مرد ہونے کے اندر بھی کوئی اختیار نہیں، اللہ نے فضیلت دے دی ہے، پر ٹھیک ہے اب اللہ نے جو دے دی ہے تو تم اس کو قبول کرو۔ پھر اللہ نے وجہ بھی بتائی، بما فضل اللہ بعضکم علی بعض، ایسے ہی نہیں اللہ نے فضیلت دی، بہت ساری وجوہات کی بنیاد کے اوپر اللہ نے عورتوں کے اوپر مرد کو فضیلت دی۔ عورت کی عقل اس طرح نہیں جس طرح اللہ نے مرد کو عقل دی ہے، عورت کے پاس قوت فیصلہ اس طرح کا نہیں جس طرح مرد کے پاس قوت فیصلہ ہے، عورت کا دین کامل اس طریقے سے نہیں جس طرح مرد کا جو ہے نا وہ دین کامل ہے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ رب العزت نے عورتوں کو ناقصات العقل اور ناقصات الدین جو ہے نا وہ پیدا کیا۔ ایک عورت جو ہے نا وہ کھڑی ہو جاتی ہے، سوال کرتی ہے، اللہ کے رسول ہمارا دین جو ہے نا وہ کیسے ناقص ہے اور ہماری عقل جو ہے نا وہ کیسے ناقص ہے؟ آپ نے فرمایا دیکھو اللہ رب العزت نے ایک مرد کے برابر دو عورتوں کی شہادت کو قبول کیا ہے، تم دو عورتیں گواہی دو نا تو ایک مرد کے برابر ہوتی ہو، تمہارا نصف گواہی ہے، اس میں مرد کے برابر تمہاری گواہی جو ہے نا وہ نصف ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ عورتوں کے اندر نسیان کی بیماری زیادہ ہوتی ہے، بولنے کا عنصر جو ہے نا وہ زیادہ پایا جاتا ہے، ممکن ہے وہ بھول جائے، ایک بھول جائے دوسری بتلا دے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے جو ہے نا دو عورتوں کی شہادت کو ایک مرد کے برابر قرار دے، اس لحاظ سے تمہاری عقل بھی کمزور ہو۔ اور تو وہ عورت پھر سوال کرتی ہے، یا رسول اللہ ہمارا دین کیسے جو ہے نا وہ ناقص ہے؟ آپ نے فرمایا دیکھو مہینے کے اندر کتنے دن تو تم بیٹھی رہتی ہو، نہ تم نماز پڑھ سکتی ہو، نہ تم روزہ رکھ سکتی ہو، نہ قرآن کو ہاتھ لگا سکتی ہو، نہ تلاوت کر سکتی ہو۔ ایام مخصوصہ کے اندر عورت عبادت وغیرہ نہیں کر سکتی، تو کتنے دن جو نا تم بیٹھی رہتی ہو عبادت نہیں کر سکتی، تو تمہارا دین بھی جو ہے نا وہ کامل نہیں ہے، ناقص ہے۔ اور اگر جن دنوں کے اندر عورت نے بچے کی پیدائش کی ہوتی ہے، بچہ جنا ہوتا ہے، زچگی کے جو ایام ہوتے ہیں ان ایام کے اندر کتنے دنوں تک جو ہے نا وہ ایسے ہی ناپاکی کی حالت میں ہوتی ہے، نہ نماز پڑھ سکتی ہے، نہ روزہ رکھ سکتی ہے، نہ تلاوت کر سکتی ہے، نہ قرآن کو چھو سکتی ہے۔ زندگی کا نصف حصہ تو وہ یوں ہی بغیر عبادت کے گزار دیتی ہے۔ اس لیے تم ناقصات الدین ہو، تمہارا دین بھی ناقص ہے اور تمہاری عقل بھی ناقص ہے۔ پھر آپ دوسرے اعتبار سے دیکھیں نا، اللہ رب العزت نے مرد کو حاکمیت دی ہے، اس نے حاکم بننا ہے، اس نے سیاست کے اندر بھی حاکم بننا ہے۔ کسی عورت کو سیاست کے اندر حاکمیت کے امور چلانے کی اجازت نہیں ہے۔ ایرانیوں کے ایک جو کسریٰ بادشاہ تھا، اس کی وفات کے بعد جس وقت انہوں نے اس کی بیٹی کو اپنا حاکم تسلیم کر لیا، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو جس وقت پتہ چلا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَن يُفْلِحَ قَوْمًا وَلَّوْا امْرَأً، وہ قوم کیسے کامیاب ہو سکتی ہے جس نے اپنی حاکمیت کے امور ایک عورت کے سپرد کر دی؟ کبھی بھی وہ قوم کامیاب نہیں ہو سکتی۔ یہ حاکم بننے کی بھی صلاحیت اس کے اندر نہیں ہے، سیاست کرنے کی بھی صلاحیت اس کے اندر نہیں ہے، امامت کرنے کی صلاحیت اس کے اندر نہیں ہے، اذان اور خطبہ دینے کی صلاحیت اس کے اندر نہیں ہے، جہاد کے اوپر جانے کی اور لڑنے کی اور قتال کرنے کی صلاحیت اس کے اندر نہیں ہے۔ کتنی وجوہ کے اعتبار سے اللہ نے مرد کو فضیلت دی ہے، عورت کو جو ہے نا وہ نیچے رکھا ہے۔ نبوت اور امامت کے درجے کے اوپر اللہ نے آج تک کسی عورت کو فائز نہیں کیا۔ وما ارسلنا قبلک وما ارسلنا من قبلک الا رجالا، آپ سے پہلے جتنے بھی رسول آئے ہیں وہ سارے کے سارے مرد ہیں۔ آج تک کوئی رسول، کوئی پیغمبر، کوئی نبی جو ہے نا عورتوں میں سے نہیں آیا۔ اللہ نے عورت کو پیچھے جو ہے نا رکھا ہے، ان ساری چیزوں کے اندر اللہ نے عورتوں کو پیچھے رکھا ہے۔
تعدد ازواج کے اندر اللہ نے عورت کو پیچھے رکھا ہے۔ مرد 4 شادیاں کر سکتا ہے، عورت ایک وقت کے اندر ایک ہی شادی کر سکتی ہے، ایک سے زیادہ نہیں کر سکتی۔ طلاق کی جو ملک ہے اور نکاح کی جو ولایت ہے عورت کو حاصل نہیں، مرد کو حاصل ہے۔ میراث کے مسئلے کے اندر آپ دیکھ لیں، عورت کو جو ہے نا کم حصہ ہے، مرد کو جو ہے نا وہ زیادہ حصہ ہے۔ للذکر مثل حظ الانثیین، کتنے ہی امور جو ہے نا وہ ایسے ہیں جن کے اندر اللہ رب العزت نے مرد کو حاکمیت دی ہے، عورت کو محکوم رکھا ہے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اللہ کے سوا کسی کو سجدہ کرنا روا ہوتا، جائز ہوتا، تو میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خاوند کو سجدہ کرے۔ اللہ کے پیغمبر نے بھی مرد کی حاکمیت کو قائم کیا ہے، اوپر رکھا ہے اور عورت کو محکوم بنایا۔ پہلی فضیلت بما فضل اللہ بعضکم علی بعض، اللہ رب العزت نے تم میں سے ایک کو دوسرے کے اوپر فضیلت دی۔ دوسری فضیلت کی